ایک نہایت اہم سچویشن ہمیں سامنے آئی کہ ٹاسک دیا اپنے دوستوں کو کہ جی آپ نے کراس ایگزامینیشن تیار کرنی ہے. تو اس میں جو نئے ہمارے چیمبر فیلوز تھے ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑا کہ وہ کنفیوز تھے کہ کراس میں ہم سوالات کیسے تیار کریں. تو بہت آسان طریقہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. سول کیس میں اگر آپ نے کراس تیار کرنی ہے، دیکھیں اگر آپ پلینٹیو سائڈ سے ہیں تو آپ کا دعویٰ ہی آپ کی ایویڈنس ہوگا، کیونکہ سول میں یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے دعوے میں مینشن نہیں کیے، جو فیکٹس، ان فیکٹس کو آپ ایویڈنس میں نہیں لا سکتے. تو آپ کو سمپلی یہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے پلینٹ کو پڑھیں، پلینٹ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو فیکٹس پلینٹ میں آپ نے مینشن کیے ہوئے ہیں ان کو سوالیہ نشان بنا لیں. اب ان کو سوالیہ نشان بناتے جائیں گے، ہر سینٹنس کو، ہر لائن کو آپ سوالیہ نشان بنائیں گے تو آپ کا وہ آگے چلتا جائے گا سلسلہ. آپ ایک سیکوینس کے ساتھ بناتے جائیں گے سوال. اچھے جو لائرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پلینٹ کو ایسے بناتے ہیں، دعویٰ یا جواب دعویٰ ایسے لکھتے ہیں جیسے مکمل طور پہ ججمنٹ لکھ رہے ہوں. اس میں وہ تمام اچھی طرح وہ اس کی ڈرافٹنگ کرتے ہیں. اس صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ ٹاپک وائز، یعنی جیسے آپ نے وہ دعویٰ سٹارٹ کیا، اب پہلے اپنا انٹرو دیا، پھر ڈیفینڈنٹ کا انٹرو دیا، اس کے بعد آپ نے فیکٹس لکھے، تو اسی سیکوینس سے آپ نے وہ بیانات، آپ نے ان چیف میں وہ سوالات شروع کر دینے ہیں. کراس ایگزامینیشن میں سوالات شروع کر دینے ہیں، اور سوالات وہ شروع کر کے آپ نے دیکھنا ہے. صرف اس میں سوالات، جب کسی بھی سینٹنس کو سوالیہ نشان میں لاتے ہوئے، اس کو سوال بناتے ہوئے، جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ دیکھا کریں کہ سوال آپ نے وہی کرنا ہے جس کا 100% آپ کو شور ہو کہ اس کا جواب یہ آئے گا. لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سوال کریں گے تو اس کا ڈینائل آ جائے گا، تو ان کو آپ نے ڈائریکٹ کویسچن نہیں کرنا. جیسے کہ آپ کسی کے کل سچویشن فیس کرنا پڑی کہ آپ نے لکھا کہ یہ درست ہے کہ آپ کا بھائی ایک عزت دار آدمی ہے. یہ سوال جب اس کو بنایا، جیسے پلین میں تھا کہ the plaintiff is a respectable citizen of country. اب اس کو اگر آپ یہ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انکار ہی کرے گا، کیونکہ ڈیفیمیشن کا سوٹ ہے اور ڈیمیجز کا کلیم کیے ہوئے ہیں. تو اس میں وہ اس کا رسپیکٹیبل ہونا، تاکہ کوانٹم کو ڈسکس کیا جا سکے کہ ڈیمیجز کے کوانٹم کو. آپ کو پتہ ہے ڈیفیمیشن میں آپ جب ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی وہاں پہ بتانا ہوتی ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. تو جب آپ رسپیکٹیبل کا لکھا تو آپ کہیں گے تو وہ ڈینائی کرنے جی وہ عزت دار آدمی نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے. جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ کویسچن کیا تو اس کا جواب آ جائے گا. اس کو پھر آپ نے ڈائریکٹ کویسچن نہیں کرنا، آپ نے سوال وہ کرنا ہے جس کا 100% آپ کو جواب پتا ہو. اس کو پھر آپ ایسے سپوز لے سکتے ہیں. آپ نے اس کا رسپیکٹیبل ہونا ظاہر کرنا ہے. تو رسپیکٹیبل ہونے میں سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ اس بندے پہ کوئی کرمنل اس پہ چارجز نہ ہو، کوئی ایف آئی آرز نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ درست ہے کہ آپ پلینٹیف پہ اس سے پہلے کوئی مقدمہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مقدمہ آپ جیسے کہیں گے وہ 4 ایف آئی آرز رکھ دیں گے تو پھر یہ سوال آپ نے نہیں کرنا. لیکن آپ کو وہ شور ہے کہ نہیں ہوگا. سملرلی پھر آپ بتائیں گے کہ یہ درست ہے کہ آپ کا بھائی فلان ڈپارٹمنٹ میں سوری، پھر آپ اس میں بتائیں گے کہ یہ درست ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں اس پوزیشن پہ ہے. پھر آپ بتائیں گے کہ آپ اس کو لوکیلٹی میں یہ پوزیشن حاصل ہے، مثلا وہ سوشل ورکر ہے، یا کسی مسجد کا امام ہے، یا مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہے، یا محلے کی کمیٹی کا ممبر ہے، یا دیگر جو اس کی اچیومنٹس ہوں گی، جو اس کو پلینٹیف ڈیفینڈنٹ کو پتہ ہوں گی، ان اچیومنٹس کو آپ اس طرح پوچھیں گے. یہ ہو سکتا ہے ایک سوال کو پروو کرنے کے لیے آپ کو آپ کو درجن سے زیادہ آپ کو اس پہ سوال کرنے پڑ جائیں. یعنی ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ وہ ایک رسپیکٹیبل سٹیزن ہے. اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کو اس کی اچیومنٹس گنوانی ہوں گی، اور یہ آپ اس سے جب پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جواب اس کا اگر اس کے نالج میں نہیں آتا. سپوز آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ درست ہے کہ اس کے خلاف کوئی کرمنل چارجز یا ایف آئی آرز نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کے خلاف بہت ساری چارجز ہیں. اب آپ نے اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ آپ اسے کہیں یہ درست ہے کہ آپ نے اپنے جواب دعوے میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے خلاف کوئی چارجز ہیں. آپ نے اپنے جواب دعوے کے ساتھ، یا آپ نے اپنی ایویڈنس میں آپ نے کسی جگہ اس کے اگینسٹ کسی ایف آئی آر کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے اپنے ان چیف میں اس کے ایف آئی آر کا ذکر نہیں کیا.
اس کے بعد ہم اس طرح کے سوال کریں گے اور پھر آپ اپنی سجیشن دے دیں گے کہ یہ جو پورشن ہے یہ میں جان بوجھ کے اس کو ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے یہ میں، یا اس کو اس کی عزت میں کمی لانے کے لیے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہوں. تو اس میں بڑا سمپل طریقہ ہے، آپ اپنا دعویٰ پڑھیں یا جواب دعویٰ پڑھیں، ان دونوں میں سے آپ اس کو سوالیہ نشان میں بنائیں، اور بناتے بناتے آپ اپنی اس طرح آسانی سے آپ اپنی اپنی کراس ایگزامینیشن تیار کر سکتے ہیں. اب اس میں کراس ایگزامینیشن کو تیار کرنے کے لیے آپ کو فیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے. سم ٹائمز کچھ فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے ایک سینٹینس میں مینشن کر دیے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کو فیکٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب سپوز وہ آبجیکشن آتا ہے کہ یہ irrelevant ہے، یہ آپ نے مینشن نہیں کیا ہوا کسی جگہ، تو وہ آپ کے پاس اس کا جواب ہو کہ یہ میں نے اس جگہ کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ آپ اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ کراس ایگزامینیشن ایک لینتھی ٹاپک ہے، اس لیے اس پہ بات کرنے کے لیے سچویشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک جرنل ویو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے صرف جرنل کانسیپٹ یہ کرنا ہے، آپ نے دعویٰ پڑھنا ہے، دعوے کے ہر لائن پڑھیں، ہر لائن کو سوالیہ نشان میں لائیں، سوالیہ صورت میں بنائیں، اس کو وہاں پہ بنا کے آپ کریں. اسی طرح جواب دعوے میں بھی دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ نے جو دعویٰ دائر کیا ہے اس کے جواب دعوے میں اس نے کیا موقف اختیار کیا ہے، پھر اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ نے کون کون سے لگائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کا کراس ایگزامینیشن تیار ہو جائے گا. سملرلی آپ جب ان چیف کے لیے میں الگ ایک ویڈیو بنا دوں گا، اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے ان چیف کیسے تیار کرانا ہے. تھینک یو ویری مچ.